ویرا جھوپڑے کی طرف چلی گئی تو میں جان بوجھ کر چشمے کی طرف نکل گیا۔ میں تھوڑی دیر وہاں چہل قدمی کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ واکی ٹاکی پر سگنل نمودار ہوا۔ دوسری طرف حسب توقع عجیب مرد سائیں علی تھا۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں رسمی کلمات ادا کیے، ساتھ ساتھ وہ گھٹا گھٹ کچھ چڑھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا پی رہے ہو؟ بڑا شاندار ڈرنک ہے، بکرے کی اوجڑی کا ملک شیک ہے۔ اوجڑی کا ملک شیک؟ میں نے کراہیت دباتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بڑا شاندار ڈرنک ہے۔ بمبئی میں جب دھرمیندر اور ہیما مالنی کا شادی کا لفڑا تھا نا، اور دھرمیندر ہیما کو اس کے وارثوں سے چھیننے کے لیے ڈنڈ بیٹھا کے لگا رہا تھا، تو میں نے اسے یہی ملک شیک پینے کا مشورہ دیا تھا۔ دھرمیندر میں جناتی قوت آ گئی تھی۔ ارے ہاں، جناتی قوت سے مجھے ایک اور بات یاد آئی۔ کوئی کام کی بات یاد آئی ہے یا اپنا اور میرا وقت ضائع کرو گے مزید؟ بڑے کام کی بات ہے۔ ایک جن نے مجھے خبر دی ہے کہ ایک آج شرارتی جن اس بستی میں موجود ہے اور کوئی بھی پریشان کرنے والی کارروائی کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ سردار رافع کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے تاکہ لارسی بددل ہو جائیں۔ وہ ٹرسٹ کے پکڑے جانے والے کمانڈوز کو رہا کرانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں یا تمہارے دوست صفدر کو نقصان پہنچائے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جن فائدے کے لیے کچھ نہیں کرتے، لیکن اکثر کو ان سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں اتنا کچھ معلوم ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ جن کون ہیں۔ اپنے فرما بردار اور نیک جنات سے اس بدبخت کا خاتمہ کیوں نہیں کرا دیتے؟ تمہارے لفظوں سے مذاق کی بو آتی شفیع محمد، جبکہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ میرے ہاتھ میں بے شک اوجڑی کا ملک شیک ہے، لیکن یہ رزق ہے، اور میں رزق ہاتھ میں لے کر غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ عیسائی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ جنات وغیرہ کی باتیں تو وہ اکثر بس یوں ہی شغل میں کرتا تھا۔ اس کا اصل مقصد کچھ بتانا ہوتا تھا۔ غالباً سائیں کے کسی عقیدت مند یا خیرخواہ نے اسے اطلاع دی تھی کہ ٹرسٹ کا کوئی ایجنٹ بستی میں موجود ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یقیناً سائیں کو اطلاع دینے والے کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ایجنٹ کون ہے، ورنہ وہ فوراً سائیں کو بتاتا اور سائیں اس بارے میں مجھے اطلاع کر دیتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک ادھوری خبر تھی۔ بہرحال اس ادھوری خبر کی بھی اپنی اہمیت تھی۔ جس طرح شکر خورے کو کسی نہ کسی طرح شکر مل ہی جاتی ہے، سائیں علی کو بھی ہر جگہ اور ہر ماحول سے اپنے عقیدت مند مل جاتے تھے۔ دوہریہ قسم کے بدمعاش ترین افراد میں سے بھی وہ کوئی نہ کوئی خوش عقیدہ بندہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ اب نہ جانے یہ کون سا شخص تھا جس نے سائیں کو بستی میں کالی بھیڑ کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سائیں علی کی اطلاع کا نتیجہ اتنی جلدی نکلے گا اور اتنا سنگین ہوگا۔ قریباً آدھا گھنٹہ چشمے پہ رہنے کے بعد میں سونے کے لیے اشوکا کے جھونپڑے میں آ گیا۔ میں نے صفدر کو اللہ صبح ہی بتا دیا تھا کہ میں اشوکا کے جھونپڑے میں رات گزارا کروں گا۔ تھوڑی سی بحث کے بعد صفدر نیم رضامند ہو گیا تھا۔ دراصل میں صفدر اور ویرا کی تنہائی میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اشوکا کے پاس بیٹھ کر میں نے تھوڑی دیر کارڈز کھیلے، پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات اچانک کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ جھونپڑے کے اندر گھپ اندھیرا تھا، حالانکہ ہم ایک چراغ جلتا چھوڑ کر سوئے تھے۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میری آنکھ ایک بلند آہٹ اور ایک کرہ کی وجہ سے کھلی تھی۔ شاید اشوکا کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا۔ اشوکا! کوئی جواب نہیں آیا۔ تاریکی میں نے ماچس ٹٹولی۔ چراغ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اشوکا! میں نے ایک بار پھر اپنے روم میٹ کو پکارا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ گہری تاریکی میں کوئی تاریک جسم میرے بالکل پاس موجود ہے۔ میں نے تیزی سے ہٹنا چاہا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ کوئی مجھ سے ٹکرایا اور میں فرش پر چت گر گیا۔ یہ بڑا شدید دھکا تھا۔ یوں لگا جیسے چھت میرے اوپر آن گری ہو۔ میں نے مد مقابل کو اپنے اوپر سے اچھالنا چاہا، لیکن قطعی ناکامی ہوئی۔ وہ کسی بھاری بھرکم جونک کی مانند مجھ سے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھانا چاہا۔ میری کلائی پر شدید ضرب لگی تھی۔ محسوس ہوا جیسے بے رحمی سے ہتھوڑا رسید کیا گیا ہو۔ کندھے تک میرا بازو سن ہو کر رہ گیا۔ بھنا کر میں نے مد مقابل کے چہرے پر سر کی ٹکر رسید کی۔ اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی تو میں نے پلٹ کر اسے اپنے نیچے لے لیا۔ میری یہ برتری 2-3 سیکنڈ سے زیادہ برقرار نہیں رہی۔ میرے جسم سے پھر ایک ہتھوڑا ٹکرایا۔ اس مرتبہ ضرب میرے جبڑے پر لگی۔ جبڑا ٹوٹنے میں بس تھوڑی سی کسر باقی رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ میں نے مد مقابل کے اوپر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوا۔ اس کے جسم میں جنگلی بھینسے کی سی طاقت تھی۔ اس نے مجھے اچھالا تو میں مٹی کے مٹکے کے اوپر گرا۔ مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی بہہ نکلا۔ میں نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ مد مقابل کا حیولہ پھر مجھ پر حملہ آور تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں واقعی کو ہتھوڑی نما شے تھی۔ اس مرتبہ میں نے پھرتی سے جھک کر اپنے سر کو ٹوٹنے سے بچایا۔ مد مقابل کی دونوں ٹانگوں کے بیچ سر دے کر اسے اٹھایا اور چند قدم بھاگ کر جھونپڑے کی نیم پختہ دیوار سے دے مارا۔
اس کی کمر پر یقیناً شدید چوٹ آئی تھی، تاہم اس کی سخت جانی تھی کہ اس کے ہونٹوں سے کرہا تک نہ نکلی۔ اس نہایت شدید تصادم کے سبب جھونپڑے کی دیوار ڈھہ گئی اور میں حریف سمیت جھونپڑے سے باہر جا گرا۔ گرتے گرتے اس نے ایک بار پھر میرے سر پر کند آلے کی ضرب لگانی چاہی، لیکن ناکامی ہوئی۔ پہرے دار قریباً 50 گز کے فاصلے پر موجود تھے۔ شور سن کر وہ تیزی سے ہماری طرف لپکے۔ مد مقابل بھاری بھرکم ہونے کے باوجود بے انتہا پھرتیلا تھا۔ اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر خود کو میری گرفت سے آزاد کرانا چاہا۔ میرا دایاں ہاتھ چوٹ کی وجہ سے ابھی تک شل تھا۔ کوشش کے باوجود میں پورا زور نہ لگا سکا اور وہ نکل گیا۔ پہرے دار چیخ و پکار کرتے ہوئے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ مد مقابل نے فرار ہونے کے لیے دائیں طرف تاریکی میں غوطہ لگایا۔ میں اس کے پیچھے لپکا، پر دیر ہو چکی تھی۔ وہ جھوپڑیوں کے عقب سے گزرا اور خودرا جھاڑیوں میں اوجھل ہو گیا۔ اب میرے ارد گرد چند مشلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ایک لارسی کے ہاتھ سے مشل جھپٹی اور دوسرے کے ہاتھ سے رائفل لے کر جھاڑیوں میں گھسا، مگر فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس تاریکی میں خطرناک حملہ آور کی تلاش کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ وہ لڑائی بھڑائی کے فن میں خاصا ماہر اور زور آور تھا۔ وہ یہاں گھات لگا کر کسی کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ میں جھاڑیوں سے نکل آیا۔ پہرے دار گھنی جھاڑیوں کے ارد گرد اور جھوپڑیوں کی بھول بھلائیوں میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ان کی بھاگ دوڑ سود مند ثابت ہوگی۔ میرا دھیان فوراً اشوکا کی جانب گیا۔ میں نے اس کی کرہا سنی تھی اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ میں دوڑتا ہوا جھونپڑے میں واپس گیا۔ جھونپڑا اب کئی مشلوں کی زد میں تھا۔ جھونپڑے کے فرش پر ٹوٹے ہوئے گھڑے کے پاس اشوکا بے سود پڑا تھا۔ اس کے شفاف سر کا پچھلا حصہ خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں اشوکا ہولے ہولے کرہا رہا تھا۔ اسی دوران باہر سے بھی شور کی آواز آئی۔ ہم جھونپڑے سے نکلے۔ معلوم ہوا کہ حملہ آور فرار ہوتے وقت ایک شخص کو جان سے مار گیا ہے۔ یہ بدقسمت شخص اس بستی میں اشوکا کا پڑوسی تھا۔ اس نے حملہ آور کے راستے میں آنے کی کوشش کی تھی۔ حملہ آور نے اس کی پیشانی پر ایسی شدید ضرب لگائی کہ ایک ہی کافی ثابت ہوئی۔ پیشانی کی ہڈی ٹوٹ کر دماغ میں دھنس گئی تھی۔ مقتول حبشی کے پاس ہی وہ آلہ بھی پڑا تھا جس سے اشوکا کے علاوہ مجھے اور مقتول کو بھی ضربیں لگائی گئی تھیں۔ یہ وہی آنے موصل تھا جو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ چند روز پہلے ایسے ہی 3 موصلوں کے ذریعے 3 خوبرو بوب لڑکیوں کے سر میں ضربیں لگا کر انہیں موت کی نیند سلایا گیا تھا۔ آج اس موصل نے مجھ سے زندگی چھیننے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میرے گرنے کے بعد جو وار حملہ آور نے میرے سر پر کیا تھا، اگر وہ نشانے پر لگ جاتا تو نہایت مہلک ثابت ہوتا۔ غالباً میری پیشانی یا سر کا وہی حشر ہوتا جو اشوکا کے پڑوسی کا ہوا تھا۔ حملہ آور موقع سے بھاگتے ہوئے یہ موصل پھینک گیا تھا یا اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ قریباً 2 فٹ لمبا یہ وزنی موصل اب ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اگر ہم کسی شہر میں ہوتے تو اس موصل پر سے فنگر پرنٹس دے کر حملہ آور کا کھوج لگایا جا سکتا تھا، لیکن اس دور افتادہ غیر مہذب علاقے میں ایسا سوچنا بھی مضحکہ خیز تھا۔ اب جھونپڑے کے ارد گرد کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر میں صفدر بھی وہیں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے بے اختیار مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں تو بہت ڈر گیا تھا۔ ایک پہرے دار نے آ کر ویرا کو بتایا کہ آپ پر سوتے میں حملہ ہوا ہے اور حملہ آوروں نے جھونپڑے کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ وہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خبروں کو نمک مرچ لگا کر دنیا کے ہر کونے میں سنایا جاتا ہے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہاری خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ تم جاؤ اپنے جھونپڑے میں۔ ویرا کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ پریشان؟ وہ تو باقاعدہ رو رہی تھی جی، بہت دل ہلکا اس کا۔ چلو پھر بھاگو، نئے نویلے دولہے ویسے بھی اتنی رات گئے باہر نہیں نکلتے۔ مجھے سلامت دیکھ کر صفدر کی آنکھوں میں اطمینان کروٹیں لینے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا بچھڑا ہوا صفدر مجھے آہستہ آہستہ بتدریج واپس مل رہا ہے۔ بستی میں حملہ آور کی تلاش کی سرگرمی سے جاری تھی۔ میرے ذہن میں سائیں علی کے وہ فقرے گونج رہے تھے جو میں نے آج شام واکی ٹاکی پر سنے تھے۔ سائیں نے بستی میں کسی خبیث جن کا ذکر کیا تھا۔ یہ جو کوئی بھی تھا واقعی خبیث جن ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے ٹھکانے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک بات غور کرنے والی تھی، اس نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے لارسیوں کا روایتی ہتھیار موصل استعمال کیا تھا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو عین ممکن تھا کہ اس قتل کا الزام کسی لارسی کے سر پہ آ جاتا۔ ایسے میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ نامعلوم حملہ آور نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کر کے لارسیوں اور سائیں علی میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری حیثیت یہاں سائیں کے نمائندوں کی تھی اور ہم یہاں بظاہر انسانی ہمدردی کے تحت موجود تھے۔ ہم میں سے کسی ایک کے قتل سے سائیں علی کا لارسیوں سے بدظن ہو جانا منطقی بات تھی، مگر یہاں سب کچھ ناکام ہوا تھا۔ سائیں کو حملے سے پہلے ہی حملے کی خبر ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی سازش ہوئی تھی تو وہ سازش کے آغاز سے ہی باخبر تھا۔ اشوکا جلد ہوش میں آ گیا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسے سوتے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اگر اس کی کرہا سن کر میں نہ جاگ جاتا تو شاید مجھے بھی سوتے میں ہی نشانہ بنایا جاتا اور مرحوم کر دیا جاتا۔ اگلے روز بھی حملہ آور کی تلاش جاری رہی۔ لارسیوں کی تفتیش اس تفتیش سے ملتی جلتی تھی جو پاکستانی دیہات میں کی جاتی ہے۔
پاؤں کے نشانات سے مجرم تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں بھی کچھ نشانات ملے تھے اور کھوجی جستجو میں لگے ہوئے تھے، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حملہ آور خاصا لہیم شہیم تھا اور لڑائی بھڑائی میں طاق نظر آتا تھا۔ ان نشانیوں کی مدد سے میں نے اور صفدر نے اپنے اپنے طور پر حملہ آور کو کھوجنے کی کوشش کی۔ اشوکا بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہم سارا دن بستی میں گھومتے پھرتے رہے۔ قبائلیوں میں مجھے کم از کم 10 افراد ایسے نظر آئے جو اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے حملہ آور سے ملتے جلتے تھے۔ ان میں سے ایک لوہار تھا اور برچھیاں نیزے وغیرہ بناتا تھا۔ 2 بھائی تھے جو مویشی چراتے تھے۔ ان تینوں افراد کا لڑائی بھڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر باقی 7 افراد کسی نہ کسی طور فن حرب سے منسلک تھے۔ یہ مگاسا کے حفاظتی دستے میں بھی شامل تھے۔ ان 7 گرانڈیل افراد کا میں نے بغور جائزہ لیا۔ اشوکا کی مدد سے 2-3 کے انٹرویوز بھی کیے، پر کوئی خاص کلو نہیں مل سکا۔ رافع نے ہمیں جو معلومات فراہم کی ان کے مطابق بستی میں بس یہی 10-12 لہیم شہیم افراد تھے جنہیں گرانڈیل بھی کہا جا سکتا تھا۔ رات جو شخص موصل کی جان لیوا ضرب سے ہلاک ہوا تھا، اس کے لواحقین سارا دن بین کرتے رہے۔ وہ بستی کا ہر دل عزیز شخص تھا اور آگ کے گرد بیٹھ کر قدیم افریقہ کی منسوم کہانیاں سنانے والے لوگوں میں شامل تھا۔ مرنے والے کے لیے مقامی زبان میں جو لقب استعمال کیا جاتا تھا اس کا ترجمہ اشوکا نے پیارا داستان کو کیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں صفدر ویرا کے جھوپڑے میں ہی لیٹ گیا۔ باہر نشیب و فراز پر چلچلاتی دھوپ برس رہی تھی اور 400 ہو کا عالم تھا۔ خدا خدا کر کے آخر یہ طویل دوپہر ختم ہوئی اور درختوں کے سائے طویل ہو کر جھوپڑوں کو ڈھانپنے لگے۔ گرمی سے کملائے ہوئے چہرے جھوپڑوں سے برآمد ہوئے اور مرنے والے شخص کے جھوپڑے کے سامنے جمع ہونے لگے۔ شام ہوتے ہی اسے آگ میں جلائے جانے کی رسم ادا ہونی تھی۔ ہمیں اب اس رسم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ویرا نے کہا، آئیے شاہ جان صاحب، ذرا جھوری کی طرف چلیں۔ کیوں؟ کل وہ بیچاری بڑی پریشان تھی، رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، ذرا اسے تسلی تشفی دیتے ہیں۔ چلو آؤ۔ ہم دونوں جوری کے جھونپڑے میں پہنچے۔ وہ بھی سو رہی تھی۔ میں واپس لوٹنا چاہتا تھا مگر ویرا نے اسے جگا دیا۔ وہ اس کے لیے ٹن پیک اورنج جوس لے کر آئی تھی۔ جوری کا چہرہ دیکھ کر میں حیران ہوا۔ اس کا بایاں رخسار زخمی تھا اور بالائی ہونٹ پر بھی پٹی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ویرا نے مقامی زبان میں پوچھا۔ جوری نے جو کچھ بتایا ویرا غور سے سنتی رہی۔ پھر اس نے انگلش میں مجھے بتایا، بیچاری کل رات سردار بغات کے لیے مناجات وغیرہ پڑھنے کے لیے بوما گئی تھی، واپسی پر بوما کی سیڑھیوں پر پھسل گئی۔ میں نے بھی دیکھا تھا، بوما کی پتھریلی سیڑھیاں کافی اونچی اور خطرناک تھیں، مگر پھر اچانک میرا دھیان ایک اور سمت میں چلا گیا اور ذہن میں بجلی سی کون گئی۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے ایک اور زاویے سے سوچا تھا اور میرا جسم سنسنا اٹھا۔ میں نے جوری کے سراپا پر نگاہ دوڑائی۔ عورت ہونے کے باوجود وہ ایک گرانڈیل مرد کی طرح لمبی تڑنگی اور زور آور تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ رات مجھ سے کشت خون کرنے والی یہی عورت ہو؟ مجھے وہ دھواں دھار ٹکر یاد آئی جو میں نے حملہ آور کے چہرے پر رسید کی تھی۔ وہ ضرب یقیناً اپنا نچھاور چھوڑ جانے والی ضرب تھی اور قریباً اسی مقام پر لگی تھی جہاں اب جوری کے چہرے پر زخم نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے اندرونی تاثرات کو چہرے پر آنے سے بمشکل روکا۔ ویرا بڑی اپنائیت سے جوری کے پاس ہی بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں لے لیا اور اسے دلجوئی کی باتیں کرنے لگی۔ میرے ذہن میں اور ہی طرح کی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ کیا جوری واقعی کالی بھیڑ تھی؟ وہ تو اپنے لوگوں پر جان فدا کرتی تھی اور سردار کی موت پر اس نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھائے رکھا تھا، پر اب ایک بالکل مختلف صورتحال سامنے آ رہی تھی۔ میں اور ویرا قریباً آدھا گھنٹہ جوری کے پاس بیٹھے رہے، تاہم اس دوران میں ذہنی طور پر بالکل غیر حاضر رہا۔ اپنے جھونپڑے میں واپس پہنچتے ہی میں نے صفدر کو لے کر باہر نکل گیا۔ تمہارے لیے انکشاف ہے صفدر؟ اچھا انکشاف ہے؟ وہ کیا؟ اس کا پتہ بعد میں چلے گا۔ میرا خیال ہے میں نے رات والے حملہ آور کو پہچان لیا ہے۔ تو واقعی؟ ہاں، مجھے 90% یقین ہے کہ رات کو ہم پر جوری نے حملہ کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو۔ جوری ٹرسٹ والوں سے ملی ہوئی ہے، یہی وہ کالی بھیڑ ہے جس کے بارے میں سائی نے بھی اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! میں نے صفدر کو ساری تفصیل بتائی۔ وہ تعجب سے سنتا رہا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ بھی میرا ہم خیال نظر آنے لگا۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ جوری بڑی سخت جان عورت ہے، اس سے بزور بازو پوچھ گچھ کی کوشش کی گئی نا تو یہ ایک طویل کوشش ثابت ہوگی۔ ممکن ہے کہ وہ سخت ترین عذاب جھیل کر بھی زبان نہ کھولے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس سلسلے میں حکمت عملی سے کام لیا جائے۔ مثلاً اسے اعتماد میں لیتے ہیں، اسے بتایا جائے کہ ہمارے میک اپ کے پیچھے اصل چہرے کون سے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا جناب؟ پوری بات تو سنو۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد اسے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا جائے گا کہ ہم ٹرسٹ سے بھاگے ہوئے قیدی نہیں ہیں
बल्कि ट्रस्ट वालों ने प्लानिंग के तहत हमें लार्डस्की में भेजा था। इस तरह हम और जूरी एक ही कश्ती के सवार हैं। क्या वो हमारी बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लेगी? उसे यकीन करना पड़ेगा। ऐन मुमकिन है कि ट्रस्ट वालों ने हमारी तरह जूरी को भी राब्ते के लिए ट्रांसमीटर वगैरह फराहम किया हो। वो हमारे आने के बाद तन्हाई में इस ट्रांसमीटर पर ट्रस्ट से रब्ता कायम कर सकती है और हमारी बात की तस्दीक कर सकती है। बल्कि ये भी हो सकता है कि वो हमारे बारे में पहले से काफ़ी कुछ जानती हो। हमने करीबन आधे घंटे में एक लाहे अमल तैयार किया और अशोका को भी इसमें शरीक कर लिया। अशोका की मदद इसलिए ज़रूरी थी कि जूरी सिर्फ लारसी ज़ुबान जानती थी। बहरहाल बाद में यह अंदाज़ा भी गलत साबित हो गया। रात 8 बजे के करीब मैं और अशोका खामोशी से जूरी के झोंपड़े में पहुँचे। वो शराब पी रही थी और उसकी आंखें कबूतर की तरह सुर्ख थीं। मैंने अशोका की वसातत से कहा, वीरा तुम्हारे बारे में बड़ी फ़िक्रमंद रहती है। उसने भेजा था कि मैं तुम्हारी खैर खैरियत दरियाफ्त कराऊँ। बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, वो भर्राई हुई सी आवाज़ में बोली। वो हमा वक्त यही ज़ाहिर करने की कोशिश करती थी कि सरदार बोगात की मौत के गम ने उसे हलकान कर रखा है। तुम्हारे चेहरे की चोट का मुझे बहुत अफसोस हुआ। लगता है कि फिसलने के बाद सबसे पहले तुम्हारा चेहरा ही ज़मीन से लगा। हाँ, बहुत बुरी तरह गिरी थी। कहीं और तो चोट नहीं आई? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो कदरे बेजारी से बोली। तुम्हारी गर्दन पर कुछ खराशें सी थीं। मैंने समझा कि शायद ये भी गिरने की वजह से आई हैं। उसका रंग मुख्तर हो गया। वो गर्दन पर हाथ फेर कर बोली, नहीं, ये तो पहले की हैं। मैंने 2 बीड़ियाँ सुलगाईं और एक उसकी तरफ बढ़ा दी। वो बीड़ी पीती रही, मगर उस वक्त उसने बेरुखी से इनकार कर दिया। मैंने दूसरी बीड़ी अशोका को थमा दी। 2 गहरे कश लेते हुए मैंने जूरी से कहा, तुमसे एक बंदे के बारे में पूछना था। कौन बंदा? उसके लहजे में बदस्तूर कड़वाहट थी। उसका नाम शाहजहान था। वो अपने एक साथी के हमरा ट्रस्ट से भागकर झीलजार की बस्ती में पहुंचा था और कई दिन वहां रहा था। हाँ, 2 बंदे ट्रस्ट से भागकर वहां आए तो थे, पर तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक़ है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम सिर्फ ये बताओ कि वो दोनों बंदे कैसे थे, ख़ास तौर से वो शाहजहान नाम का बंदा। ये मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि शाहजहान नाम के उस शख्स को तुमने कुश्ती के रोज़ एक ज़ोरदार मुकाबले के बाद एक रात के लिए जीता था और उसके साथ रात गुजारी भी थी। जूरी के चेहरे पर रंग साकर गुजर गया। बहरहाल मेरी रात गुजारने वाली बात का उसने बुरा नहीं बनाया, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उस तस्करे ने उसके चेहरे से कशीदगी और बेजारी कम कर दी थी तो बेजा ना होगा। वो मेरी बातों में कदर दिलचस्पी लेते हुए बोली, तुम तो सहराई दरवेश के साथ रहते हो, तुम्हें झीलजार की बातें कैसे मालूम? सहराई दरवेश को बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं, और जब उन्हें मालूम हो जाती हैं तो फिर हमारे इल्म में भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तुमने अभी बताया कि शाहजहान के साथ तुम्हारा गहरा ताल्लुक़ है। क्या लगता है वो तुम्हारा? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि शाहजहान नामी वो बंदा तुम्हें कैसा लगा था? जहाँ तक मुझे मालूम है, उस रात तुम उसे हासिल करने के बावजूद हासिल नहीं कर सकी थी। ज़्यादा शराब नौशी की वजह से तुम गहरी नींद सो गई थी और वो तुम्हारे पास रहकर भी बहुत दूर रहा था। जूरी की आंखें हैरत से फैल गईं। उसका सारा नशा हिरन होता महसूस हुआ। उसने सागर और मीना एक तरफ सरका दिए और बोली, तुम तो लेकिन तुम कौन हो? शाहजहान क्या लगता है तुम्हारा? मैंने कहा है ना कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले ये बताओ कि उस शख्स के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं। अगर वो दोबारा तुम्हें मिले तो तुम्हारा रवैया क्या होगा? अच्छा ही होगा। उसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया और ना ही मैंने उसका कुछ बुरा किया है। यानी तुम उससे मिलना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। मैंने आखिरी बार उसे झीलजार की लड़ाई में देखा था। लड़ाई भिड़ाई के मामले में वो दोनों दोस्त खासे माहिर हैं। मैं उन दोनों से दोबारा मिलना चाहूँगी। दोनों से तो नहीं, लेकिन एक से तुम इस वक्त भी मिल सकती हो। वो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैंने अपनी असल आवाज़ में कहा। मेकअप के बाद से मैंने अपनी आवाज़ बदल ली थी। मेरी बदली हुई आवाज़ ने जूरी को चौंकाया, लेकिन वो समझी फिर भी नहीं। मैंने उसकी हैरत में गोनागो इजाफा करते हुए कहा, मैं ही शाहजहां हूँ। मैंने ख़ास तरीके से अपना चेहरा बदल रखा है। समझो कि चेहरे पर खोल चढ़ा रखा है। अगर तुम मेरे कद काट और आवाज़ वगैरह से मुझे पहचान सकती हो तो पहचान जाओ। जूरी के लिए सब कुछ बेहद तहलका खेज था। उसकी गर्दन नहायत मोटी थी और ऐसे लोग बड़े मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, लेकिन मेरे इंकशाफ ने जूरी के आसाब को कशीदा कर दिया। वो गैर इरादी तौर पर खड़ी हो गई। मैंने उसे बिठाया और अशोका की वसातत से समझाया कि मेरी सूरत क्यों कर बदली हुई नज़र आ रही है।
یہ میرے لیے بہت بڑا انکشاف ہے۔ ڈیئر جوری، تمہارے لیے آج انکشافات کا دن ہے۔ اب تم ایک اور بڑے انکشاف سے دوچار ہونے جا رہی ہو۔ کیا مطلب؟ میں اس کے بالکل قریب چلا گیا اور آہستگی سے کہا، جوری، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں چہرے کی یہ چوٹ بوما کی سیڑھیوں سے گر کر نہیں آئی۔ تم نے کل رات مجھ پر حملہ کیا تھا اور یہ چوٹ اسی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ جوری کا منہ کھلا رہ گیا۔ اب ایک تیسرا انکشاف، تم لارسی ہو اور اس ناطے سے تمہارا سردار وہی ہے جو سب لارسیوں کا سردار ہے، یعنی سردار رافع۔ لیکن یہ غلط ہے، تمہارا اصل سردار کنگ براؤن ہے۔ تم کنگ کے لیے کام کر رہی ہو۔ کل رات تم نے مجھ پر جو قاتلانہ حملہ کیا تھا وہ کنگ براؤن کے کارندے کی حیثیت سے کیا تھا۔ اپنی دانش میں تم نے سائیں عالی کے ایک مرید پر حملہ کیا تھا۔ یہ مرید قتل ہو جاتا تو سائیں اور لارسی میں اختلافات پیدا ہو جاتے۔ کیوں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ پریشانی کی یہ بات نہیں ہے ڈیئر جوری، اس حملے کے سلسلے میں مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ تم نے یہ حملہ بے خبری میں کیا۔ جوری نے خشک گلے کو تر کرنے کے لیے تھوک نکلا۔ تمہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں شاہجہاں ہوں۔ تم نے تو بس کنگ براؤن کی ہدایت پر عمل کیا، اور کنگ براؤن کی ہدایت پر عمل کرنے والے سے میں کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ تو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حسب توقع میرے آخری فقرے نے ایک بار پھر جوری کو بے طرح چونکا دیا۔ میں ایک آخری انکشاف کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس انکشاف کے بعد تمہاری ہر قسم کی پریشانی بالکل دور ہو جائے گی۔ کنگ براؤن کی ہدایت پر عمل کرنے والے سے میں اس لیے ناراض نہیں ہو سکتا کیونکہ میں خود بھی کنگ کی ہدایتوں پر عمل کرتا ہوں۔ جوری اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میرے پے در پہ انکشافات نے اسے واقعی چکرا کے رکھ دیا تھا۔ ہاں جوری، میں اور میرا دوست کنگ براؤن کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ ہم ٹرسٹ سے فرار نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہمارے فرار کا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ میں نے پوری تفصیل سے جوری کو آگاہ کیا۔ جوری قائل نظر آنے لگی، لیکن وہ یہ بات ماننے سے اب بھی انکاری تھی کہ وہ ٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف تھا، اور یہ اعتراف کرنے سے پہلے شاید وہ ہر پہلو سے سوچنا چاہتی تھی، یہ پرکھنا چاہتی تھی کہ میری باتوں میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ۔ جوری ڈیئر، ہم خود کو شک میں ڈال کر وقت ضائع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے، اور تم جانتی ہو کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ تو میری ایک بات مانو۔ کیسی بات؟ جب ہمیں ٹرسٹ سے روانہ کیا گیا تھا تو ہمیں ایک ٹرانسمیٹر دیا گیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ یہ ٹرانسمیٹر میرے دوست صفدر کے جوتے میں نصب کیا گیا تھا۔ بعد میں رابطے کا یہ آلہ ہم سے چھن گیا۔ مجھے یقین ہے کہ رابطے کا کوئی ایسا ہی آلہ تمہارے پاس یا تمہارے کسی ساتھی کے پاس بھی موجود ہوگا۔ تم اس آلے کے ذریعے ٹرسٹ کے کسی ذمہ دار فرد سے رابطہ کر کے میری بات کی تصدیق کر سکتی ہو۔ جوری کا چہرہ بالکل سپاٹ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اتنی آسان عورت نہیں تھی جتنی ہم سمجھ رہے تھے۔ اچانک میرا دھیان ایک اور طرف چلا گیا۔ جوری کے بڑے بڑے چرمی جوتے جھونپڑے کے گوشے میں پڑے تھے۔ یہ فل بوٹ سے ملتی جلتی چیز تھی، اور گھڑ سواری اور جھاڑ جھنکاڑ میں سفر کرنے کے لیے ان کا استعمال بہت مناسب تھا۔ ویسے میں نے جوری یا کسی دوسری عورت کو یہ جوتے کم ہی استعمال کرتے دیکھا تھا۔ جوتے دیکھ کر میرے ذہن میں یکایک یہ خیال آیا کہ کہیں مواصلاتی آلہ ان جوتوں میں ہی نصب نہ ہو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر جوتا اٹھایا تو جوری کا رنگ مختیر ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ وہ خون آشام بلا کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے گی، اور اس جھونپڑے میں ایک بار پھر وہی سنگین جدوجہد شروع ہو جائے گی جو کل رات اشوکا کے خیمے نما جھونپڑے میں ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پھرتی سے ریوالور نکال لیا، اور جوری جو مجھ سے جوتا چھیننے کے لیے حرکت میں آ چکی تھی ٹھٹک کر رہ گئی۔ نہیں جوری ڈیئر، میں نے ریوالور اس کے سر کی طرف سیدھا کر لیا۔ اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ جوتوں میں کچھ نہ کچھ موجود تھا، اور اگر موجود تھا تو پھر جوری کا ٹرسٹ سے تعلق 100% یقینی تھا۔ میں نے دوسرا جوتا بھی اٹھا لیا، دونوں جوتوں کی ایڑی کو باری باری گھمایا۔ ایک ایڑی گھوم گئی، اس میں ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ جوری پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی، اشوکا بھی ششدر تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے ریوالور دوبارہ جیب میں رکھ لیا اور ٹرانسمیٹر والا جوتا جوری کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر میری جانب دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، جوری ڈیئر، کنگ براؤن سے یا جس سے بھی چاہے رابطہ کرو، میری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ میرے لہجے کے اعتماد نے اسے متاثر کیا۔ اس نے گہری سانس لی، اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ جھونپڑے کا در کھول کر اس نے باہر جھانکا اور اچھی طرح اطراف کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اپنے لمبے تڑنگے وجود کو حرکت دیتی وہ میرے اور اشوکا کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا کہنا ہے کہ تم کنگ کے مفاد میں کام کر رہے ہو، مگر واقعات اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔
مجھے معلوم ہوا کہ تم نے یہاں بستی والوں کے کندھے سے کندھا ملا کر گارڈز کے خلاف لڑائی کی تھی۔ یہ سب تو تم بھی کر رہی ہو، اور ہمیں تو ایسا کرنے کی تم سے زیادہ ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لارسی نہیں ہیں۔ بستی والوں پر اپنا اعتماد بٹھانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا، بلکہ اب بھی ضروری ہے۔ جنگل والے واقعے کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تم 28 کمانڈوز کو انچارج سمیت پکڑ کر بستی میں لے آئے تھے۔ وہ سب کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا جوری۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ 150 کے لگ بھگ لارسی گھڑ سواروں نے ٹرالر کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گھڑ سوار قریبی درختوں میں موجود ہیں اور ہماری ہر حرکت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم کمانڈوز کے ساتھ رعایت کرتے تو فوراً مشکوک قرار پا جاتے۔ اگر تمہاری یہ بات درست بھی مان لی جائے تو بھی 28 کمانڈوز کے گرفتار ہو جانے سے ٹرسٹ کے مفاد کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ٹرسٹ ان افراد سے محروم ہوا ہے، بلکہ نہایت قیمتی اسلحہ بھی سردار رافع کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن ہم اس کا سدباب کر سکتے ہیں۔ ابھی میرا فقرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ بیپ بیپ کی باریک آواز سنائی دی۔ یہ ٹرانسمیٹر کی آواز تھی۔ جوری چونک کر اپنے جوتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں ایڑی کو گھما کر ٹرانسمیٹر آن کیا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ ایک عرصے کے بعد شاید میں کنگ براؤن یا اس کے کسی مشیر سے ہم کلام ہونے جا رہا تھا۔ ٹرانسمیٹر پر شور ابھرا۔ رابطہ صاف نہیں تھا۔ بیٹری بھی خاصی ڈاؤن لگتی تھی۔ کسی کی بہت مدھم اور ناقابل فہم آواز سنائی دینے لگی، پھر وہ بھی دم توڑ گئی۔ جوری اپنے طور پر رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرانسمیٹر استعمال کرنے میں اسے زیادہ مہارت حاصل نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ ٹرانسمیٹر استعمال کرتے ہوئے خاصی مذائقہ خیز لگتی تھی۔ عجیب سا تصور ذہن میں ابھرتا تھا، جیسے کوئی بھینس موٹر سائیکل چلانے کی کوشش کر رہی ہو یا کوئی کوری ان پڑھ دیہاتن جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہو۔ اس نے فریکوینسی کلیئر کرنے والی نوب کو بیتوکے پن سے 2-3 بار گھمایا، پھر اینٹینا سے کھینچا تانی کرنے لگی۔ غالباً وہ از خود ٹرسٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ ناکام ہوئی تو میں نے ٹرانسمیٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اشوکا کی وساطت سے اسے سمجھایا کہ میں خود رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ نیم رضامند نظر آنے لگی۔ میں نے کوشش کی اور کمزور بیٹری کے باوجود رابطہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے جو آواز ابھری وہ میرے جسم میں دوڑتی ہوئی سنسناہٹ میں بے تحاشا اضافہ کر گئی۔ وہ کنگ براؤن کی آواز تھی۔ ٹرسٹ کی زیر زمین دنیا کا بے تاج بادشاہ بنفس نفیس لائن پر تھا۔ ہیلو، اسٹار اسپیکنگ۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اسٹار کنگ براؤن کا کوڈ نیم تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، گستاخی معاف جناب، میں شاہ جہان بول رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری آواز شناخت کر لی ہوگی۔ دوسری جانب چند لمحے سناٹا طاری رہا، پھر کنگ کی حیرت زدہ آواز سنائی دی، وہ شاہ جہان، کہاں تھے تم؟ ہم نے کہاں تمہیں تلاش نہیں کروایا؟ کہاں سے بول رہے ہو تم؟ اور جس کا یہ ٹرانسمیٹر ہے وہ کہاں ہے؟ وہ میرے پاس ہی کھڑی ہے جناب۔ میں نے جوری کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنا منہ ٹرانسمیٹر سے قریب کیا اور نہایت مؤدب لہجے میں بولی، جناب، میں ونڈر عرض کر رہی ہوں۔ ونڈر جوری کا کوڈ نیم تھا۔ جوری نے یہ فقرہ انگریزی میں ادا کیا تھا۔ میں اور اشوکا دنگ رہ گئے۔ آج پہلی بار مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ گرانڈیل جنگجو عورت انگریزی سے بھی آشنا ہے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اشوکا کو مترجم بنا کر مجھ سے بات کر رہی تھی۔ صرف 2-3 ٹوٹے پھوٹے کلمات انگریزی میں ادا کرنے کے بعد جوری نے ٹرانسمیٹر پھر میری طرف بڑھا دیا۔ ہیلو شاہ جہان، ہم تم سے تمہارے حالات تفصیل سے سننا چاہتے ہیں اور بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں کلبلا رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس مواصلاتی رابطے پر سب کچھ ممکن نہیں۔ تم ہمیں مختصراً بتا دو کہ تم اور تمہارا ساتھی صفدر اس وقت کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ جناب، آپ کو معلوم تو ہو ہی گیا ہوگا نا کہ مس ویرا کی شادی محترم بوکارو نے زبردستی صفدر کے ساتھ کروا دی۔ صفدر بہت خوفزدہ ہے۔ آپ کی ناراضگی کا ڈر اسے ہر وقت پریشان کیے رکھتا ہے۔ وہ بہت مجبور ہو گیا تھا جناب۔ ہمیں کچھ اندازہ تھا۔ بہرحال اس بارے میں تفصیل سے پھر بات ہوگی۔ ویرا اس وقت کہاں ہے؟ ویرا صاحبہ اس بستی میں نہیں ہے جناب، ویسے وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اس بارے میں آپ کو بالمشافہ بتاؤں گا۔ اوکے، تم اس بستی میں کیوں کر پہنچے ہو؟ جھیل زار سے جو لارسی بھاگے تھے ان کے ساتھ ہم بھی بستی سے نکل آئے تھے۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ ٹرانسمیٹر چھن جانے کے سبب ہم آپ سے رابطہ نہیں کر سکے۔ آپ سے اس دوری نے ہمیں ازحد پریشان کیے رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ بدبخت رافع اور اس کے گماشتوں نے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ میری بدقسمت آنکھوں کو بہت کچھ دیکھنا پڑا۔ میں نے اپنے لہجے کو سوگوار بنا لیا۔ یہ جان کر میری رگوں میں خون کی گردش تیز تر ہو گئی کہ کنگ براؤن اپنے بھائی کے قتل سے آگاہ ہو چکا ہے۔
رافع اور اس کے ساتھیوں کو اب یادگار سبق سکھانا بہت ضروری ہو گیا ہے، اور یہ سبق آج رات ہی سکھایا جا رہا ہے، بلکہ ابھی چند گھنٹے میں۔ تمہیں ونڈر نے اس بارے میں کچھ بتایا؟ جی نہیں، ابھی نہیں۔ کینگ کے انکشافات نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ونڈر سب کچھ جانتی ہے، وہ تمہیں ساری تفصیل بتا دیتی ہے۔ تم اور صفدر صرف یہ کرو کہ کسی طرح۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر آواز بہت مدھم ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد شور بڑھ گیا اور آواز بالکل ختم ہو گئی۔ کنگ براؤن کے ساتھ میری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، اور ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ میں کنگ کے کئی مشکل سوالات کے جواب دینے سے بچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جوری کے ساتھ کنگ کی دوبارہ بات نہیں ہو سکی۔ عین ممکن تھا کہ دوبارہ بات ہوتی تو جوری 28 کمانڈوز کی گرفتاری یا ہماری بدلی ہوئی شکل و صورت کے حوالے سے کوئی بات کنگ کو بتاتی اور الجھن پیدا ہوتی۔ جوری کے ذہن میں اب اس حوالے سے شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ میں اور صفدر ٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے نئی بیڑی سلگائی تو میری آفر کے بغیر ہی جوری نے میرے ہاتھ سے لے لی۔ گہرا کش لے کر وہ بولی، تم دونوں نے یہاں کچھ مشکوک کام کیے ہیں، اس کے باوجود میں اب یہ یقین کرنے پر مجبور ہوں کہ تم دونوں محترم کنگ کے لیے ہی کام کر رہے ہو۔ محترم کنگ کی گواہی کے بعد بھی اگر تم شک کر رہی ہو تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خیر چھوڑو اس بات کو۔ تمہارا ساتھی یقیناً اس نقاب پوش لڑکی کے ساتھ لپٹ کر سو رہا ہوگا۔ ان دونوں میں پکا یارانہ لگتا ہے۔ جوری کا اشارہ ویرا کی طرف تھا۔ وہ نقاب کے بغیر جھونپڑے سے نہیں نکلتی تھی۔ تمہارا اندازہ درست تھا جوری؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں تم دونوں سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں، اگر ممکن ہے تو اسے بھی یہاں بلا لو۔ میں نے اشوکا کو اشارہ کیا۔ وہ صفدر کو لینے چلا گیا۔ جوری کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ کوئی اہم انکشاف کرنے والی ہے۔ میری چھٹی حس مجھے آگاہ کرنے لگی کہ یقیناً آج ہی رات حملہ ہونے والا ہے۔ جوری نے سرخ شراب کا ایک جام بھر کر میری جانب بڑھایا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ وہ گٹاگٹ جام خالی کر گئی۔ تم اکیلی ہو کیا کوئی اور ساتھی بھی ہے؟ تم دونوں مل گئے ہو؟ اب اکیلی کہاں رہی میں؟ ہاں یہ تو ہے۔ چند دن پہلے اتنی سی بھنک تو مجھے بھی پڑی تھی کہ ٹرسٹ سے 2 افراد بھیس بدل کر لارسیوں میں آئے ہیں، لیکن یہ خیال ذہن میں نہیں آیا کہ وہ تم دونوں ہوگے۔ اگر تمہارے ذہن میں نہیں آیا تو پھر کسی اور کے ذہن میں کہاں سے آیا ہوگا؟ جوری نے مجھ سے میرے اور صفدر کے بارے میں چند مزید سوالات پوچھے۔ اس کے علاوہ اس نے کنگ براؤن، مائیکل اور اسقی وغیرہ کے بارے میں کئی باتیں دریافت کی۔ اگر ہم واقعی کنگ کی طرف سے یہاں نہ آئے ہوتے تو جوری کے سوالوں کا جواب دینا کافی مشکل تھا۔ یہ بظاہر اجڑ اور پہلوان نما عورت اندر سے خاصی جہاں دیدہ بھی تھی۔ زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ٹھیٹھ لارسی ہونے کے باوجود بری بھلی انگریزی جانتی تھی۔ میں نے اس بارے میں اس سے پوچھا تو وہ بولی، تم صوفیہ کو جانتے ہو؟ تھوڑا بہت۔ تھوڑا بہت نہیں، تم اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہو۔ اس رات جب میں تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئی تھی تو وہ شیطان کی بچی جھونپڑے میں تمہارے ساتھ جاگتی رہی تھی۔ ممکن ہے کہ تمہارے ساتھ لیٹی بھی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، میں تمہیں پوری سچائی سے بتا رہا ہوں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولی۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ مجھے جو یہ تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے یہ صوفیہ کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ ایک طویل عرصے سے میرے ساتھ رہی ہے۔ وہ لڑائی بھڑائی سیکھنے کی شوقین تھی۔ میں انگریزی کے ضروری لفظ سیکھنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورت پوری کی۔ ہاں، اس کی لڑائی مار کٹائی کا تو میں بھی قائل ہوں۔ اس رات تمہارے جھونپڑے میں اس نے میری گردن توڑنے کی بڑی مخلصانہ کوشش کی تھی۔ اسی دوران میں صفدر اور اشوکا پہنچ گئے۔ اشوکا سمجھ گیا تھا کہ یہاں اب اس کی ضرورت باقی نہیں۔ وہ خود ہی صفدر کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جوری نے صفدر سے بھی چند سوال جواب کیے اور مطمئن ہو گئی۔ اس نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، آج رات 3 بجے بستی پر زبردست حملہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک 3 بجے۔ اس حملے میں پولیس کی بھاری جمعیت بھی شامل ہوگی۔ میں اور صفدر سناٹے میں رہ گئے، تاہم اپنے چہروں کو ہم نے حتی الامکان اپنے دلی جذبات سے علیحدہ ہی رکھا۔ میں نے اپنے لہجے میں جوش سمیٹتے ہوئے کہا، بہت خوب، یہ ایک مناسب موقع پر بہت اچھا قدم ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن صفدر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ جوری نے پوچھا۔ بستی کے گرد یہ کانٹے دار باڑ پھر سے رکاوٹ بنے گی ان کی؟ اس بار نہیں، ٹرسٹ والے اس باڑ کا انتظام کر کے ہی آ رہے ہیں۔ کیسا انتظام؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ کوئی زبردست انتظام ہو گیا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ گارڈز کو باڑ کی طرف سے روکنے کی سخت کوشش کریں گے۔ میں نے کہا، سخت کوشش کے لیے زبردست ساز و سامان ہونا ضروری ہے۔ خالی ہاتھ سخت کوشش نہیں ہوا کرتی۔ کیا مطلب؟ سردار اور اس کے ساتھیوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟
سب کچھ تو ہے ان کے پاس. انہوں نے ڈھیروں کے حساب سے مقامی طور پر گولہ بارود تیار کر رکھا ہے, اور اب تو بلٹ پروف جیکٹس اور جدید رائفلیں بھی آ گئی ہیں ان کے پاس. سمجھو کہ وہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے. جوری نے ڈرامائی انکشاف کیا. تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ بولی. بے شک بستی میں بہت سی رائفلیں موجود ہیں. اس کے علاوہ جھیل زار سے بھاگ کر آنے والے بہت سے رائفل مین بھی یہاں موجود ہیں, لیکن یہ سب کچھ گولیوں کے بغیر بیکار ہے, اور ان لوگوں کا 90% ایمونیشن برباد ہو چکا ہے. برباد ہو چکا ہے؟ کیا مطلب؟ اس کی موٹی گردن فخریہ انداز میں تن گئی. اسلحے کی ان ساری پیٹیوں پر جولاک ڈال دیا گیا ہے. جولاک کا نام تمہارے لیے نیا ہوگا. یہ ایک نہایت تیز اثر تیزاب ہے, اور یہ تیزاب مقامی طور پر تیار کیا جاتا ہے. اس تیزاب میں پتھر یا لوہے کی ڈلی پھینک دی جائے تو وہ بھی چند گھنٹوں میں حل ہو جاتی ہے. پھر اس نے جھونپڑے کے گوشے میں سے مٹی کا ایک برتن اٹھایا. نیچے دری بچھی ہوئی تھی. اس نے دری اٹھائی تو ایک گڑھا نظر آیا. گڑھے میں ہاتھ ڈال کر اس نے G3 گن کی چند گولیاں نکالیں. ان گولیوں کا بیرونی خول تباہ ہو چکا تھا. یوں لگتا تھا جیسے مضبوط دھاتی چادر کو دیمک کھا گئی ہے اور سوراخ نظر آ رہے ہیں. وہ اصرار بھرے انداز میں مسکرائی. وہاں جتنا بھی اسلحہ ہے اس کا یہی حال ہو چکا ہے. ممکن ہے کچھ اسلحہ سلامت بھی نظر آئے, لیکن وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. میں اور صفدر دنگ رہ گئے. کل بھی ایک رائفل مین نے شکایت کی تھی کہ اسے جو ایمونیشن فراہم کیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور گولیوں کے کئی اسٹرپ بالکل خراب ہیں. اس کا مطلب تھا کہ بستی کے محافظ بظاہر مسلح نظر آنے کے باوجود تقریباً نہتے تھے. یہ سب تم نے کیا ہے کیا؟ میں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا. اس نے فخریہ طریقے سے اس بات میں سر ہلایا. اس کے علاوہ گرفتار شدہ کمانڈوز کو بھی تقریباً رہائی سمجھو. وہ کیسے؟ کمانڈوز کی نگرانی پر معمور دونوں پہرے دار میری مٹھی میں ہیں. انہوں نے ان کے ہاتھوں کی بندشیں کھول دی ہیں. صرف دکھاوے کے لیے ان کے ہاتھوں پر رسیاں لپٹی ہوئی ہیں. میرا اشارہ ملتے ہی پہرے دار کوٹری کا دروازہ کھول دیں گے اور کمانڈوز کو اسلحہ بھی فراہم کر دیں گے. ونڈرفل جوری, تم نے تو لڑائی پہلے سے ہی آدھی سے زیادہ جیت لی ہے. میں نے بظاہر خوش ہوتے ہوئے کہا. تعریف کا شکریہ, لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. مثلاً کیا؟ میں نے چہرے پر خوشی کا تاثر برقرار رکھتے ہوئے پوچھا. میں تمہارے ذمے 2-3 چھوٹے چھوٹے کام لگاتی ہوں, تم وہ کرو. باقی باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی. پہلا کام تو یہ ہے کہ سردار بوغات کے نائب لارو نابے کا کام تم تمام کر دو, اور اسے مارنا ایسا کوئی مشکل کام نہیں. وہ اپنے جھونپڑے میں پڑا سو رہا ہوگا. وہاں کو پہرے دار نہیں ہے. تم میں سے کوئی ایک اندر جائے اور خنجر سے اس کا قصہ پاک کر دے. جھونپڑے میں لارو نابے کی بہن بھی ہوتی ہے. اگر وہ جاگ جائے تو بے شک اس کو بھی مار ڈالو. یہ کام 10-15 منٹ کے اندر ہو جانا چاہیے. ہو جائے گا, لیکن نارو نابے پر یہ خاص مہربانی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے سینہ تان کر کہا. یہ شخص لڑائی کے میدان میں ہمارے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کی زبان بہت تیز ہے. اپنے نعروں اور للکاروں سے یہ شخص لشکریوں کے جسم میں آگ بھر دیتا ہے. جھیل زار میں بھی یہ شخص نہ ہوتا نا تو لارسی کہیں زیادہ آسانی کے ساتھ ہتھیار ڈال دیتے. سچ پوچھتے تو یہ شخص لارسیوں کا دماغ ہے, دماغ. ٹھیک ہے, یہ کام ہو جائے گا. دوسرا کام کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا. کمانڈوز کی کوٹری کے سامنے 3 پہرے دار موجود ہوتے ہیں. ان میں سے 2 کو تو میں نے اعتماد میں لے لیا ہے, پر تیسرے کا مسئلہ ہے. وہ کسی طور قابو میں نہیں آ رہا. اس کی بس ایک کمزوری کا پتہ چلا ہے. وہ عورتوں کا شیدائی ہے. اس کے لیے ایک اچھی شکل کی نوجوان لڑکی کا انتظام کرنا ہے. کوئی رقم لے کر مان جائے, ویسے رضامند ہو جائے, یا زبردستی اٹھانی پڑے. یہ کام بھی 1 گھنٹے کے اندر اندر ہونا چاہیے. لڑکی کا بندوبست ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک یہاں کر مجھے اطلاع دے دے. باقی کا کام میں خود سنبھال لوں گی. تیسرا کام؟ صفدر نے پوچھا. سرخ رنگ کے تھوڑے سے کپڑے کا انتظام کرنا ہے. اتنا کپڑا کہ اس کی 4-5 پگڑیاں بن سکیں. 1 پگڑی میں باندھوں گی, 1 تم دونوں باندھنا. 2 پگڑیاں مزید چاہیے ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے 2 ساتھی مزید اس بستی میں موجود ہیں؟ صفدر نے کہا. تم واقعی عقل مند ہو. ہمارے 2 ساتھی یہاں اور موجود ہیں. لڑائی میں یہ پگڑیاں ہماری شناخت ہوں گی اور ہماری زندگی کی ضمانت بھی. پر سرخ کپڑا ملے گا کہاں سے؟ بوما میں جو پردے لٹکائے جاتے ہیں وہ سرخ ہوتے ہیں. بہت سے پرانے پردے بوما میں موجود ہوں گے. تم سردار رافع سے کہہ کر کوئی پرانا پردہ تبرک کے طور پر حاصل کر سکتے ہو. لیکن یہ کام ابھی 2 گھنٹے کے اندر اندر ہو جانا چاہیے. بس 1-2 گھنٹے کے اندر, ورنہ گھمسان کی لڑائی میں ہماری زندگی کی ضمانت نہیں ہوگی کوئی بھی. قسمت سے بچ گئے تو بچ گئے, ورنہ سب کے ساتھ لمبے لیٹے نظر آئیں گے.
بہت خطرناک ارادے ہیں تمہارے، میں نے جوری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رافع اور اس کے ساتھیوں نے خوفناک حماقت کی ہے۔ ابھی باس مائیکل کی موت کا ہی غم تازہ تھا کہ انہوں نے مسٹر پین کو بھی بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ اب ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے وہ کم ہے۔ میرے تو خیال میں ایک ایک کو بھونڈ ڈالنا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے مثال ہو۔ صفدر نے مخلصانہ تجویز پیش کی۔ جوری کے موٹے سیاہ ہونٹوں پر ایک انتہائی زہریلی مسکراہٹ ابھری اور غائب ہو گئی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، یہاں جو کچھ ہوگا وہ تمہارے تصور سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ مجھے یقین ہے بستی میں موجود کسی ایک مرد کو بھی کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ بستی کے ہر مرد کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے موقع پر ہی قتل کر دیا جائے گا۔ جو ہتھیار پھینک دیں گے وہ گرفتار ہوں گے۔ ان کی موت زیادہ اذیت ناک ہوگی۔ انہیں درختوں سے باندھ کر زندہ جلا دیا جائے گا، جس طرح پین کو جلایا گیا تھا۔ یہ بات مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلی ہے۔ ہاں بھائی، یہ لوگ واقعی سی قابل ہیں، میں نے تائید کی۔ لیکن میرے دماغ میں بار بار باڑھ آ رہی ہے، کہیں یہ پھر سے رکاوٹ نہ بن جائے۔ صفدر نے کہا، میں نے کہا نا کہ اس کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے پولیس نے بلڈوزر کا انتظام کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ بلڈوزرز پہلے سے بستی کے آس پاس پہنچ چکے ہوں۔ جوری کے انکشافات لرزہ خیز تھے۔ اب تک بستی میں جو خاموشی نظر آتی تھی وہ واقعی طوفان سے پہلے کی خاموشی ثابت ہو رہی تھی۔ جوری نے گوشے سے دری نما چٹائی اٹھا کر گڑھے سے ایک رسٹ واچ نکالی اور وقت دیکھا۔ پھر بیڑی کا ایک گہرا کش لے کر بولی، میری رائے ہے کہ سب سے پہلے تم لڑکی کا انتظام کرو۔ لڑکی پہرے دار کے جھونپڑے میں پہنچے گی تو وہ کمانڈوز کی کوٹری کے سامنے سے ٹلے گا۔ اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکیں گے۔ پر لڑکی ملے گی کہاں سے؟ وہ بھی ایسی جو فوری طور پر ایک اجنبی کے ساتھ شب بسری کو تیار ہو جائے۔ تمہاری حیثیت رافع کے معزز مہمانوں کی سی ہے۔ تم اشارے بھی دو گے نا تو وہ تمہارے لیے فوراً انتظام کر دے گا۔ مگر ایسی پیشکش سے ہم بہت پہلے انکار کر چکے ہیں جوری۔ تمہارے ساتھ جو نقاب پوش لڑکی رہ رہی ہے وہ کس مزاج کی ہے؟ جوری نے صفدر سے پوچھا۔ صفدر کے جبڑے بھیج گئے۔ جوری نے ویرا کی بات کی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو صفدر شاید اسے تھپڑ دے مارتا، مگر اب ضبط کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، وہ لڑکی صفدر کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس مزاج کی نہیں ہے۔ ایک دم جیسے جوری کے ذہن میں کوئی بات آئی، اس کی خونخوار ریچھ جیسی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، کیوں نہ ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں۔ لارو نابے کا قصہ تو تمہیں تمام کرنا ہی ہے نا۔ اس کی بہن کو جھونپڑے کے اندر ہی باندھ کر ڈال دو۔ وہ کافی خوبصورت چھوکری ہے۔ میرا خیال ہے پہرے دار جوڈم کی رال اس پر ضرور ٹپکے گی۔ مگر پہرے دار کو لڑکی تک پہنچائے گا کون؟ میں نے کہا نا یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، تم بس کارروائی ڈال دو۔ جوری سے ضروری ہدایات لے کر ہم جھونپڑے سے باہر آ گئے۔ یہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ایک نیم گرم صحرائی رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ مشعلوں کی روشنی میں لوگ خاموشی سے آ جا رہے تھے۔ گول جھونپڑوں سے باہر بچے گھوم رہے تھے۔ چولہے جل رہے تھے اور مرد و زن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پین کی موت کو اب 7-8 دن گزر چکے تھے اور شروع میں لوگوں کے اعصاب پر جو تناؤ کی سی کیفیت تھی وہ بہت کم رہ گئی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مشرقی افق سے کیسی آندھی نمودار ہونے والی ہے۔ اب کیا ہوگا شاہجہان صاحب؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ کنگ سے تو رحم کی توقع بیکار ہے۔ وہ صبح تک اس بستی کو یقیناً قبرستان بنا دے گا۔ صفدر کی آواز میں اندیشوں کی لرزش تھی۔ میں نے کنکھیوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ صفدر خطروں کا کھلاڑی ہے۔ بے رحم موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا اس کے لیے کرکٹ یا ہاکی کھیلنے کی طرح دلچسپ تھا۔ پر آج اس کے لہجے میں اندیشے کیوں بولے تھے؟ اس کی وجہ پری جمال ویرا تھی۔ وہ صفدر کی محبت تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے موت کے سایوں کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس کے علاوہ بستی کے سینکڑوں بے گناہ افراد کی دردناک موت کا تصور بھی اس کے دل کو دہلا رہا تھا۔ جوری کے جھونپڑے سے 50-60 گز آگے ہمیں اشوکا مل گیا۔ ہم نے اسے بھی اپنے ہمراہ لیا۔ ہم بوما کے قریب واقع اس طویل کوٹری کے پاس سے گزرے جہاں کمانڈوز کو قید رکھا گیا تھا۔ زہریلی برچھیاں لے 2 پہرے دار بڑی چوکسی سے نگرانی کر رہے تھے۔ گھنی مونچھوں اور لمبے قد کے ایک جوان سال حبشی کچھ دور کھلے آسمان تلے چٹائی پر بیٹھا قہوہ پی رہا تھا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ جوری نے اسی شخص کو عورتوں کا بھوکا قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خوبصورت عورت کے لالچ کے سوا کوئی لالچ اس شخص پر اثر نہیں کرے گا۔ ہم تیزی سے سردار رافع کے وسیع و عریض جھونپڑے پر پہنچے اور دروازے پر 2 مسلح پہرے دار کو دیکھا۔ وہ ہمیں اچھی طرح جانتے تھے، پھر بھی مقامی ضابطے کے مطابق ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہمیں روک کر آنے کا مقصد پوچھیں۔ ہمارے پاس ان سوال جواب کے لیے بالکل وقت نہیں تھا۔ دونوں پہرے داروں کو قریباً دھکیلتے ہوئے ہم جھونپڑے کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر سردار رافع اپنی ایک جوان سال بیوی کو آغوش میں لیے بیٹھا تھا۔
हमें देखकर स्याफाम लड़की तड़प पर उठी और हमें निगाहें गलत से देखती हुई झोपड़े के दूसरे हिस्से में चली गई। राफे भी जल्दी से खड़ा हो गया। उसके हाथों से सुर्ख शराब का जाम गिरते गिरते बचा। राफे गालिबन उस बात का जश्न मनाने में मसरूफ़ था कि उसने और उसके कबीले ने किंग के भाई को हलाक करके सरदार बगात के कत्ल का इंतकाम ले लिया है। उसे इल्म नहीं था कि इस इंतकाम के बाद का अमन सुकून आर्जी है। क्या बात है मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हम कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैंने अशोका की वसातत से जवाब दिया। क्या कोई नई बात हुई है? पुरानी बात क्या कम है जो नई की तवक्को कर रहे हो? आप कहना क्या चाहते हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान? सरदार, तुमने किंग के भाई को कत्ल करके बहुत बड़ी गलती की है। उसका खमियाजा तुम्हारे अलावा पूरे कबीले को भुगतना पड़ेगा। आज रात किसी भी वक्त किंग ब्राउन मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस बस्ती पर खौफनाक हमला करने वाला है। वो लोग यहाँ की ईंट से ईंट बजाने का इरादा रखते हैं। हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। देवताओं की मदद और आप लोगों के ताउन से हम उन्हें एक बार फिर मार भगाएंगे। दुश्मन को मार भगाने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है सरदार। ये ताकत दो तरह से आती है, एक तो लड़ने वाले का हौसला और दूसरा हथियार। हौसला तो बेशक तुम्हारी तकरीरों ने लोगों में भर रखा है और वो कट मरने को तैयार हैं, मगर हथियार उनके पास नहीं है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस बस्ती में किंग ब्राउन के कम अज़ कम 3 एजेंट्स मौजूद हैं। उन लोगों ने यहाँ मौजूद राइफ़लों का ज़्यादातर एम्यूनेशन तबाह कर दिया है। अब ये राइफ़लें लाठियों से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। उसके अलावा तुम्हारा मकामी तौर पर तैयार किया गया गोला बारूद भी बर्बाद हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? सरदार बौखलाहट में एम्यूनेशन के गोदाम की तरफ लपका। मैंने बाजू से पकड़कर उसको रोक लिया। सरदार, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो किसी जिम्मेदार कारिंदे को भेजकर मेरी बात की तस्दीक करा सकते हो। बहरहाल, तुम इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद रहो, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती है। सरदार राफे का नशा हिरन हो गया और रंग फीका पड़ गया। उसने हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकालकर एक पहरेदार को अंदर बुलाया और मकामी ज़ुबान में से कुछ हिदायत दी। यकीनन यही कहा था कि वह एम्यूनेशन की सूरत हाल देख कर आए। मैंने अशोका के ज़रिए राफे को बताया कि आज रात किसी वक्त बस्ती पर भरपूर हमला होने वाला है और इस हमले के सामने हमारी बाढ़ की भी कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि वो लोग बाढ़ और बस्ती को तहस नहस करने के लिए कई बुलडोज़र साथ ला रहे हैं। बचाव की क्या सूरत हो सकती है? राफे ने परेशानी के आलम में पूछा। बचाव की सूरत तो तुमने खुद ख़त्म की है। अगर इस वक्त किंग का भाई ज़िंदा होता तो किंग की मजाल नहीं थी कि वो बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी देखता। उसी वक्त के लिए सहराई दरवेश यानी साईं आली ने तुम्हें पेन को कत्ल करने से मना फरमाया था। हमारी बातों के दौरान में ही वो पहरेदार वापस आ गया जिसे थोड़ी देर पहले सरदार ने मेरी इत्तला की तस्दीक के लिए भेजा था। पहरेदार के साथ बस्ती के 2 सफ़ेद रेश अफराद भी थे। पहरेदार की तरह उनके रंग भी उड़े हुए थे। एक सफ़ेद रेश के हाथ में खुदकार राइफ़ल की चंद गोलियाँ थीं। इन गोलियों का भी हशर वही था जो मैं पहले देख चुका था। उनके अंदर से TNT रेत की तरह गिर रहा था। सरदार राफे सर पकड़ कर बैठ गया। उसने अशोका के ज़रिए मुझसे पूछा, किसने की ये गद्दारी और आपको कैसे मालूम हो उसके बारे में? मैंने उसके बारे में बताती तो तुम्हारे लोग फिर जोश में आकर कोई हिमाकत कर देंगे। अब इस बारे में खामोशी रहें तो बेहतर है। अब खामोश रहने से क्या फ़ायदा होगा? सरदार ने पूछा। कम से कम एक फ़ायदा तो होगा। बस्ती में कम से कम 2 काली भेड़ें और मौजूद हैं। हमें कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ हैं और हमें कितना मज़ीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। उनका पता चलने तक हमें सख्त मोहतात रहना होगा। सरदार राफे ने मुअद्दिब लहजे में कहा, आप लोगों ने जो काली भेड़ें पकड़ी हैं उनसे क्यों नहीं उगलवा लेते? नायब सरदार लारो नाबे ऐसे मामलों में माहिर हैं। वो ढीठ से ढीठ बंदे की ज़ुबान खुलवा सकता है। जिस तरह तशद्दुद की हद नहीं होती इस तरह ढीठपन की भी कोई हद नहीं होती। अभी हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। फ़िलहाल तुम 3 काम करो। 10-15 गज सुर्ख कपड़ा में मुहैया कर दो। एक लड़की का बंदोबस्त करो जो कुछ देर के लिए तुम्हारे पहरेदार का दिल बहलाने पर आमादा हो जाए। और तीसरा काम सबसे अहम है, नायब सरदार लारो नावे को कुछ देर के लिए रूपोश करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं, क्या आप तफसील बताना पसंद करेंगे? मैंने तमाम तफसील राफे को बता दी। वो तहफ़ीमी अंदाज में सर हिलाता रहा। ज़्यादातर बातें उसकी समझ में आ गईं। ये जानकर सरदार की हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ था कि ट्रस्ट के एजेंटों ने अपने गिरफ्तार शुदा कमांडोज़ की रिहाई का इंतज़ाम कर लिया है। लड़की वाली फरमाइश ने भी सरदार को उलझन में डाल दिया था। जब मैंने उसे पहरेदार की निशानदेही की जिसके लिए लड़की की ज़रूरत थी तो राफे की उलझन कदरे कम हुई। उसने मुझसे चंद सवाल जवाब मज़ीद किए। आखिर में राफे ने कहा, ठीक है, मैं जोडम की लड़की का इंतज़ाम कर देता हूँ। जोडम कौन है? सफदर ने पूछा। वही पहरेदार जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। जोडम उस शख्स का नाम नहीं बल्कि ज़ात का नाम है। जोडम दरअसल लारसियों ही की एक नस्ल है।
جوڈم لوگوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دراصل سانپ ہیں جو انسانی روپ میں جنم لیتے ہیں۔ جوڈم نسل کے مرد کی شادی جوڈم عورت سے ہی ہو سکتی ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ ان لوگوں میں لڑکیاں بہت کم پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہوتی ہیں ان میں سے بھی اکثر کچھ فرسودہ اور بیکار رسموں کی وجہ سے دودھ کی عمر میں ہی مر جاتی ہیں۔ جوڈم مرد اکثر غیر شادی شدہ رہتے ہیں اور عورت کی کمی محسوس کرتے رہتے ہیں۔ وہ عورتیں جو جوڈم نہیں ہوتی، جوڈم مردوں سے جسمانی تعلق قائم کرتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ عورتوں میں یہ وہم پایا جاتا ہے کہ جوڈم مرد اصل میں چونکہ سانپ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جس عورت سے تعلق قائم کرتے ہیں وہ مر جاتی ہے۔ جوڈم کے بارے میں سردار نے مختصراً جو کچھ بتایا اس سے صورتحال واضح ہو گئی تھی، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ جوری کے لیے انچارج پہرے دار کے واسطے لڑکی ڈھونڈنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد میں اور صفدر بڑی احتیاط سے واپس جوری کے پاس پہنچے۔ جوری نے جھونپڑے کا دروازہ کافی تاخیر سے کھولا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ٹرانسمیٹر پر ٹرسٹ سے رابطہ کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی ہے۔ اس کے دیوہیکل سیاہ چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میں نے جوری کو ڈرامائی لہجے میں بتایا کہ اس کے 3 کام ہو گئے ہیں، اور سرخ کپڑا ایک تھیلے میں سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ دارو نابے ختم ہو گیا؟ ہاں، اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہے، اور لاش جھونپڑے کے اندر ہی صندوق میں بند کر دی ہے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اور اس کی بہن؟ اسے بھی خبر نہیں ہوئی۔ وہ جھونپڑے کے دوسرے حصے میں بے سود پڑی ہوئی ہے۔ کیا لڑکی کا انتظام ہو گیا؟ ہو گیا، میں نے سردار رافع سے کہا۔ اس نے ایک لڑکی ہمیں فراہم کر دی۔ وہ اس وقت ہمارے جھونپڑے میں موجود ہے۔ وہ ہمارے ہر حکم کی تعمیل کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تم اس کپڑے کو 5 پکڑی کی صورت میں پھاڑ لو۔ میں تمہیں تمہارے باقی 2 ساتھیوں سے ملاتی ہوں۔ اس نے ہمیں جھونپڑے کا دروازہ اندر سے بند کرنے کی ہدایت کی اور خود باہر نکل گئی۔ قریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ جھیل زار سے تعلق رکھنے والے 2 ہٹے کٹے لارسی تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ہم نے تحمل سے کام لیا اور کالی بھیڑوں کی صورت دیکھ لی۔ دوسری صورت میں یہ لوگ ہمیں سخت نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ان دونوں کو اشوکا نے بہترین رائفلیں مہیا کی ہوئی تھیں اور صفدر نے انہیں اہم ترین دفاعی پوزیشنوں پر متعین کیا ہوا تھا۔ گھمسان کی لڑائی میں یہ بکے ہوئے لارسی اپنے ہی بھائی بندوں کا زبردست نقصان کر سکتے تھے۔ یہ دونوں افراد مجھے اور صفدر کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ ہم نے بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں نے بیک وقت اپنے ریوالور نکال کر جوری اور اس کے دونوں ساتھیوں پر تان لیے۔ جوری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دونوں رائفل بردار بھی سکتے میں رہ گئے۔ اچانک جوری اپنی جگہ سے اچھل کر مجھ پر حملہ آور ہوئی اور مجھے دبوچنا چاہا۔ بھاری بھرکم ہونے کے باوجود وہ پھرتیلی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ میں اپنا بچاؤ نہ کر سکتا۔ میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور وہ مجھے بس ہلکا سا چھو کر اوندھے منہ زمین پر گر گئی۔ یوں لگا جیسے کسی مکان کی چھت زمین بوس ہو گئی ہو۔ میں نے اس کی ٹانگ پر فائر کیا اور وہ چیخ کر وہیں لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ صفدر میرا 100% درست پارٹنر تھا۔ اس نے اس ہنگامے کو یکسر نظر انداز کیا اور اپنی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی دونوں رائفل برداروں سے نہیں ہٹائی۔ فائر کی آواز نے جھونپڑے سے باہر ہلچل مچا دی۔ چند ہی لمحے بعد 2-3 پہرے دار اندر گھس آئے۔ اس کے فوراً بعد اشوکا اور رافع وغیرہ بھی اندر چلے آئے۔ رافع کو دیکھ کر دونوں رائفل بردار لارسیوں کے چہرے پھیکے پڑ گئے۔ میں نے اشوکا کے ذریعے رافع کو بتایا کہ یہی وہ 2 غدار ہیں جن کی تلاش تھی۔ رافع نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں رائفل برداروں کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہ دوبارہ جوری پر جم گئی۔ جوری کو کس نے زخمی کیا؟ رافع نے پوچھا۔ میں نے کیا ہے۔ یہ ٹرسٹ کی تیسری ایجنٹ ہے، بلکہ اسے پہلا کہنا چاہیے، کیونکہ سرغنہ یہی ہے سردار۔ جوری، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رافع نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے جوری کو مخاطب کیا۔ وہ فرش پر پڑی پڑی بک بک کرنے لگی، غالباً اپنی صفائی پیش کرنے کی بھونڈی کوشش کر رہی تھی۔ صفدر نے آگے بڑھ کر چرمی جوتا اٹھایا اور ایڑی گھما کر ٹرانسمیٹر رافع کے سامنے کر دیا۔ پھر گوشے سے چٹائی ہٹا کر گڑھے میں ہاتھ ڈالا اور برباد شدہ گولیاں اور دیگر سامان سردار کے سامنے رکھ دیا۔ سردار کے اشارے پر اس کے چوکس پہرے داروں نے ٹرسٹ کے دونوں ایجنٹوں سے رائفلیں چھین لیں۔ سردار کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے نفرت سے جوری پر تھوکا اور پھر دونوں رائفل بردار لارسیوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں نے آگے بڑھ کر سردار کا ہاتھ روکا۔ میرے اشارے پر سردار کے مسلح محافظ آگے بڑھے اور انہوں نے جوری سمیت 3 افراد کی مشقیں اچھی طرح کس کے انہیں اوندھے منہ جھونپڑے کے فرش پر ڈال دیا۔ جوری خاموش تھی، لیکن باقی 2 افراد چیخ و پکار کر رہے تھے۔ ان کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سردار سے رحم کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ ان تینوں کو سردار کے ذاتی محافظوں کی نگرانی میں دینے کے بعد ہم اس طویل کوٹری پر پہنچے جہاں ٹرسٹ کے 28 عدد نہایت خطرناک کمانڈوز بند تھے۔ کوٹری کے آہنی دروازوں پر دیوہکل قفل پڑا ہوا تھا اور باہر زہریلے نیزوں سے مسلح 3 پہرے دار موجود تھے، لیکن یہ تینوں بکے ہوئے تھے۔ ان تینوں کو خاموشی سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں جوڈم بھی شامل تھا۔ اس کے پاس زہریلے نیزے کے علاوہ چھوٹی نال کی خودکار رائفل بھی موجود تھی۔
جورڈن نے تھوڑی سی مزاحمت کی مگر اس کے جبڑے پر پڑنے والے صفدر کے ایک ہی زوردار مکے نے اس کا دمخم ختم کر دیا۔ سردار رافع نے کوٹری سے باہر موجود پہرے داروں کی تعداد 3 گنا کر دی۔ ان پہرے داروں میں 3 رائفل بردار شامل تھے۔ پہرے داروں کو بتا دیا گیا کہ کوٹری کا دروازہ کسی صورت نہ کھولا جائے اور اگر قیدیوں کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہو تو بغیر رعایت گولی مار دی جائے۔ اسی دوران میں وہ 2 گھڑ سوار موقع پر پہنچے۔ مشعلوں کی روشنی میں گھوڑے اور گھڑ سوار پسینے میں تر نظر آتے تھے۔ دونوں گھڑ سواروں نے اتر کر پہلے سردار کو تعظیم پیش کی، پھر دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے لگے۔ گفتگو سے فارغ ہو کر سردار ہماری طرف آیا۔ اس نے بتایا کہ ہماری اطلاع بالکل درست ہے۔ موگاسا سے تقریباً 3 میل دور گھنے جنگلوں میں 4 عدد بڑے بلڈوزرز اور پولیس کی 3 جیپیں موجود ہیں۔ گھڑ سواروں نے اس کے علاوہ بھی گاڑیوں کی آمد و رفت نوٹ کی تھی۔ سردار نے فوری طور پر قبیلے کے معززین کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ یہ مشورہ بوما میں ہونا تھا۔ سردار بوما کی طرف چلا گیا تو ہم اپنے جھونپڑے میں واپس آ گئے۔ اب رات کے 12 بجنے والے تھے۔ ویرا جھونپڑے میں موجود تھی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ بستی کے باہر لوگوں میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے۔ فائر کی آواز تو اس نے سنی تھی مگر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کسی نے ہوائی فائر کیا ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت پھولدار قمیص پہن رکھی تھی۔ بال بڑے سلیقے سے کنگھی کیے گئے تھے۔ کانوں میں نقرئی بندے دمک رہے تھے۔ اس کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا، پھر بھی وہ نوبہاتا ہی نظر آتی تھی۔ غالباً وہ بے چینی سے صفدر کی منتظر تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کی رات پچھلی راتوں سے بہت مختلف ہے۔ میری اور صفدر کی شکل دیکھ کر وہ بولی، کیا کوئی پریشانی ہے؟ ہاں، حملے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، صفدر نے کہا۔ ویرا کے چہرے پر رنگ سا کے گزر گیا۔ میں اور صفدر باتیں کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے ویرا کو بھی سب معلوم ہو گیا۔ اچانک ویرا کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ ہماری گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے بولی، آپ کا خیال ہے اگر انکل پین کی جان نہ لی جاتی تو اس وقت ٹرسٹ کے گارڈز کو بستی پر حملہ کرنے کی جرات نہ ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو انہیں روکا جا سکتا۔ آپ کا یہ خیال بہت حد تک درست ہے، اور اسی خیال کی وجہ سے میرے ذہن میں بھی خیال آ رہا ہے۔ بستی والوں کو جو فائدہ انکل پین کی وجہ سے پہنچ سکتا تھا، میرا خیال ہے کہ وہی میری وجہ سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ انکل براؤن کو نہیں معلوم کہ میں اس وقت بستی میں موجود ہوں۔ اگر اس بات کا اعلان کر دیا جائے اور انکل براؤن کو ثبوت بھی دے دیا جائے کہ میں بستی میں موجود ہوں تو مجھے یقین ہے کہ بستی پر فوری حملے کا خطرہ ٹل جائے گا۔ میں اور صفدر چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ویرا کی بات میں وزن تھا۔ افراتفری میں ہمارا دھیان اس پہلو کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ ویرا سوالیہ نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بیڑی سلگاتے ہوئے کہا، ویرا، تمہارا تجزیہ تو درست ہے، لیکن یہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم تمہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کریں۔ اگر تم پلیز شاہ جہاں صاحب، آپ پریکٹیکل آدمی ہیں، پریکٹیکل انداز میں سوچیں۔ اس وقت ہمارا اولین مقصد یہ کہ بستی پر فوری اور تباہ کن حملے کا خطرہ ٹل جائے۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ بستی میں میری موجودگی کا اعلان کر دیں، بلکہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں اپنے طور پر کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے ویرا کا لہجہ 2 ٹوک ہو گیا۔ ویرا 100% درست بات کہہ رہی تھی۔ میں اور صفدر جھونپڑے سے باہر آ گئے اور مشورہ کرنے لگے۔ خوفناک حملے کو فوری طور پر روکنے کا یہ ایک بہت ہی مناسب راستہ تھا۔ مجھے یاد آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرانسمیٹر پر کنگ براؤن سے میری بات ہوئی تھی تو اس نے بستی میں ویرا کی موجودگی کے بارے میں بہت کریت کر پوچھا تھا۔ یقیناً ویرا کی سلامتی اور واپسی اسے اب بھی عزیز تھی۔ اگر کسی طرح کنگ تک یہ اطلاع پہنچ جاتی کہ ویرا بستی میں موجود ہے اور لارسیوں کی دسترس میں ہے تو کنگ بے رحمانہ حملے سے باز رہ سکتا تھا۔ مگر کنگ تک یہ اطلاع کیسے پہنچتی؟ کس طرح؟ جوری کے پاس جو ٹرانسمیٹر تھا وہ بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تقریباً بیکار ہو چکا تھا۔ اگر کوئی شخص خود اطلاع لے کر ٹرسٹ پہنچتا تو اس میں بہت تاخیر ہو جاتی۔ گزرنے والے وقت کا ہر لمحہ قیمتی تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ جوری کے علاوہ بھی تو ٹرسٹ کے 2 ایجنٹس ہم نے پکڑے تھے۔ ممکن تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس رابطے کا ذریعہ موجود ہو۔ عین اسی وقت صفدر کے ذہن میں بھی یہی بات آئی۔ ہم دونوں اس جھونپڑے میں پہنچے جہاں جوری اور باقی 2 افراد کو مشکے کس کر ڈالا گیا تھا۔ اس وقت جھونپڑا عقوبت خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سردار رافع کا سگا بھائی غلام یہاں خود موجود تھا اور اس کی نگرانی میں جوری اور اس کے ساتھیوں کی زبان کھلوانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ دونوں لمبے تڑنگے حبشی تشدد کے نتیجے میں بچوں کی طرح رو رہے تھے اور دہائی دے رہے تھے کہ انہوں نے جو کچھ بتا دیا اس کے سوا انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ دونوں نیم اریاں تھے اور انہیں سخت چمڑے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے ذریعے مارا گیا تھا۔ کئی جگہ سے ان کی کھال ادھڑ چکی تھی اور وہ واقعی اسی قابل تھے۔ انہوں نے اپنے مظلوم بھائی بندوں کے بجائے جابر کنگ براؤن کا ساتھ دیا تھا اور ان لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا جو قبیلے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میری چلائی ہوئی گولی جوری کی ران کے نچلے حصے میں لگی تھی اور وہاں سے خون بہہ بہہ کر اس کی پوری ٹانگ کو بھگو رہا تھا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے غلام اسی زخم کو استعمال کر رہا تھا۔ اس کے اشارے پر ایک محافظ نے تیر کی انی
جوری کے زخم میں چبھ ہوئی تو جوری کے حلق سے ذبح ہوتے بکرے کی سی آواز نکلی۔ محافظ نے تیر کی انی کا دباؤ برقرار رکھا۔ جوری بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا جسم گوشت کا پہاڑ تھا اور یہ پہاڑ زلزلے کی زد میں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کچھ عرصے پہلے کا وہ منظر آ گیا جب جھیلزار کی بستی میں جوری نے شاہزوری کا مظاہرہ کر کے مجھے ایک مقابلے میں جیتا تھا اور پھر مجھے اپنے جھونپڑے میں لے گئی تھی۔ وہاں اس نے نشے میں بدمست ہو کر ایک وحشیانہ رقص کیا تھا، اس کے پہاڑ سے جس ہم نے جھونپڑے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ کافی دن گزر جانے کے باوجود مجھے وہ رقص یاد تھا۔ آج اس رقص کے سارے بھاوتاؤ میرے ذہن میں تازہ ہو گئے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ بدمستی کا رقص تھا اور یہ رقص بسمل تھا۔